تین وقت ایسے ہیں کہ جن میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس میں کثرت کے ساتھ مسلمان تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ آپ نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے پاروں کی تلاوت مکمل کر لی ہے، تاکہ یہ دوسرے بھائیوں کے دل میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور پھر کوشش یہ کرے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے، کیونکہ قرآن پاک کا اصل مقصد تو اسے سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کریم نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ اب بعض لوگ کرتے کیا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس کی تلاوت بھی صحیح طرح سے نہیں کر پاتے۔ وہ کیسے کہ وہ قرآن کریم کو کھول کر خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، یعنی کہ زبان سے الفاظ ادا نہیں کر رہے ہوتے، بس دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ملنا ہے، وہ دیکھنے سے نہیں بلکہ پڑھنے سے ملنے والا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میرے غلام نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اسے 10 نیکیاں ملے گی، اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، الف لام میم۔ تو لہٰذا سامعین مکرم، جو ثواب ملنا ہے وہ زبان سے الفاظ ادا کر کے پڑھنے پر ملنا ہے، دیکھنے سے نہیں ملنے والا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے قرآن پاک اٹھایا ہے، اسے سینے سے لگایا ہے، اسے دیکھ بھی رہے ہیں، ان چیزوں کا تو ثواب آپ کو ملے گا، مگر پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ تب ہی ملے گا جب آپ اس کی تلاوت کریں گے۔ اب تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ حروف کا زبان سے ادا کر کے پڑھنا، اور پھر اس کی ادائیگی کم از کم اتنی آواز میں تو ضرور ہونی چاہیے کہ اگر خاموشی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنے کانوں سے خود یہ سنیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ زبان ہل رہی ہوتی ہے اور نہ ہی ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ منہ بند کر کے دل ہی دل میں اس کو اپنے تصورات میں پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں کہتے۔ اب یہ جانیے کہ 3 اوقات کون کون سے ہیں کہ جن میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ نمبر 1 پر ہے طلوع آفتاب کا وقت، یعنی کہ جو مکروہ وقت ہے۔ طلوع آفتاب کا مطلب کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تقریباً 15-20 منٹ کا دورانیہ جو ہے مکروہ ہوتا ہے، اس میں تلاوت کو شروع نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، یعنی جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہو، نہ دائیں طرف جھکا ہوا ہو اور نہ ہی بائیں جانب، یہ بھی تقریباً 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب کا وقت، یعنی کہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت سورج کے غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی تلاوت کا شروع نہ کرنا بہتر ہے۔ افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں آپ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں۔ آخر میں یہ بھی بات یاد رکھ لے، اگر کوئی بندہ ان اوقات میں تلاوت کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور پھر ان اوقات میں تلاوت کرنا جائز بھی ہے، اگر نہ کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ان 3 مکروہ اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر اسی بنا پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ کیونکہ سجدہ جو ہے یہ نماز کا ہوتا ہے، یا پھر سجدہ شکر ہے، یا اسی طرح سجدہ تلاوت ہے، ان مکروہ اوقات میں ان تمام سجدوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں
وہ ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان سورج پرستوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہونے پائے۔ پھر اسی بنا پر بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 3 مکروہ اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت شروع نہ کرنا جو ہے یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر کوئی ان اوقات سے پہلے تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کرتے دوران یہ وقت شروع ہو گیا، تب تو بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ان اوقات میں تلاوت کے بجائے کلمہ طیبہ اور ذکر اذکار کیجیے۔ محترم ناظرین، تلاوت قرآن کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، تلاوت قرآن کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تلاوت قرآن کرنے سے انسان بہت سے برائیوں سے بچا رہتا ہے، تلاوت قرآن کرنے سے انسان کو قلبی تسکین ملتی ہے، تلاوت قرآن کرنے سے قرآن پاک کے ہر لفظ کے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ پاک سب کو نیکیوں میں سب کر لے جانے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پاک پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان سرخرو ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن پاک کی تعلیمات سے دور رہتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کرتے ہیں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ مومن، جب تم نماز پڑھو تو ذہن میں یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ پاک سے ہم کلام ہو، اور جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو تم یاد رکھو اللہ پاک تم سے بات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن کے دوران باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، تلاوت قرآن قبلہ رو ہو کر کرنی چاہیے، تلاوت قرآن ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، تلاوت قرآن پرسکون ہو کر کرنی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید قیامت کے روز اللہ پاک سے جھگڑا کرے گا اور اپنے پیروکاروں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قیامت کے روز قرآن مجید ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ قرآن پاک میں بیان کی گئی واقعات، حقائق کو قیامت تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ ارشاد پاک ہے، بے شک ہم نے قرآن پاک اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تلاوت قرآن کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہمیشہ راہ راست پر رہے گا۔ تلاوت قرآن دلوں کو سرور اور آنکھوں کو نور بخشتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان مصیبت، پریشانی اور بیماری سے بچا رہتا ہے۔ بکثرت تلاوت کرنے والے پر رشک کرنے والا مومن بھی قابل رشک ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میرا ذکر فرش پر کرو، میں تمہارا ذکر آسمان پہ کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تلاوت دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے کی جنت میں تاج پوشی کی جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔